دوستو، ارسطو انسانی تاریخ کا معروف نام ہے جس نام سے تقریباً ہر شخص واقف ہے۔ لیکن ارسطو کون تھا اور اس کے عظیم کارنامے کیا ہیں جن کو آج بھی سراہا جاتا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ارسطو کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ارسطو کون ہے اور اس کے عظیم کارنامے کیا ہیں، اور دنیا کی کون سی عظیم شخصیات نے ارسطو کی شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ ارسطو کے عظیم کارنامے کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، ہم ارسطو کے مختلف کارناموں پر تفصیلی بحث کریں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ارسطو کون تھا۔ دوستو، ارسطو قدیم یونان کا عظیم فلسفی، سائنسدان، ریاضی دان، استاد، تحقیق نگار اور مصنف تھا۔ اس کی تحریروں کے موضوعات فزکس، مابعد طبیعت، شاعری، تھیٹر، موسیقی، منطق، فن بلاغت، فن لسانیات، سیاسیات، حکومت، اخلاقیات، حیاتیات اور حیوانات تھے۔ دوستو، ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان کے ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے سارگیا میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام نائکومیکس تھا، جو کہ ریاست میسیڈونیا کے بادشاہ ایمنٹس کا درباری طبیب تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے اس ریاست کے شاہی دربار میں بطور معالج کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ اگرچہ ارسطو جب لڑکپن میں ہی تھا تو اس کا باپ فوت ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ساری عمر ارسطو کا شاہی دربار سے قریبی واسطہ رہا اور اس نے اس ماحول کا کافی اثر بھی لیا۔ ارسطو کی ماں کا نام فیسٹس تھا، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو کی ماں بھی اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ارسطو کے باپ کے مرنے کے بعد ارسطو کا بہنوئی پروشنس اس کا سرپرست بنا اور اس کے جوان ہونے تک اس کا خرچ اٹھاتا رہا۔ چونکہ ارسطو کا تعلق معالج خاندان سے تھا، اس لیے ارسطو کو ایسی تربیت ملی جس نے اس کا رجحان مظاہر قدرت کے مطالعے کی طرف کر دیا۔ ایسی تعلیم و تربیت نے ارسطو کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا، اور یہی وجہ تھی کہ ارسطو اپنے استاد افلاطون کے برعکس بہت گہرا فلسفی نہ بن سکا۔ جب 367 قبل مسیح میں ارسطو 17 سال کا ہوا تو اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایتھنز بھیج دیا گیا۔ اس زمانے میں ایتھنز کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر میں ارسطو نے افلاطون کی اکادمی میں داخلہ لیا، جو کہ پورے یونان میں اعلیٰ ترین درسگاہ تھی۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ارسطو ایک مثالی عالم بن گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ افلاطون کی اس اکیڈمی سے ارسطو 20 سال تک منسلک رہا۔ 347 قبل مسیح میں افلاطون کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ ارسطو اپنے استاد کا بہت ہونہار شاگرد تھا، لیکن افلاطون کے مرنے کے بعد اس کی اکیڈمی کا سربراہ نہ بن سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب افلاطون نے اسے اپنی زندگی میں اپنا جانشین نہ بنایا تو اس نے دل برداشتہ ہو کر وہ اکیڈمی ہی چھوڑ دی۔ افلاطون نے اپنا جانشین اپنے بھتیجے کو بنا دیا، اور افلاطون کی موت کے بعد وہی اس کی اکیڈمی کا سربراہ بنا۔ دوستو، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بہت سے بنیادی فلسفیانہ معاملات میں ارسطو اور افلاطون کے نظریات ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں خیالات، فلسفہ اور نقائص سے پاک چیزیں ہی سب کچھ ہیں، جبکہ اس نظریے کے برعکس ارسطو خیالات کی دنیا کی بجائے حقیقت اور مادی دنیا کے بارے میں زیادہ سوچا کرتا تھا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 2 یونانی ریاستوں کے بادشاہ ہرمیس نے ارسطو کو اپنے دربار میں ملازم رکھ لیا تھا، اور ارسطو چند سال تک اس کی دونوں ریاستوں میں باری باری مقیم رہا۔ پھر بادشاہ کی لے پالک بیٹی پائتھیس، جو کہ بادشاہ کی بھانجی بھی تھی، سے ارسطو نے شادی کر لی۔ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام بھی انہوں نے پاتھیس ہی رکھا۔ جب اس بادشاہ کی ریاست پر ایرانیوں نے قبضہ کیا تو ارسطو وہاں سے میکڈونیا چلا گیا۔ اگلے 4 سال کے دوران ارسطو مختلف علاقوں میں سفر کرتا رہا، جہاں نہ صرف وہ علم حاصل کرتا رہا بلکہ لوگوں کو بھی تعلیم دیتا رہا۔ کہتے ہیں اسی عرصے میں ارسطو نے حیاتیاتی سائنسوں پر تجربات کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ روایات کے مطابق ارسطو نے نباتات اور حیوانات پر اپنے جو مشاہدات کیے وہ انہی دنوں کے تجربات پر مشتمل ہیں۔ انہی علاقوں میں اس کی ملاقات اپنے جیسے ایک اور شخص تھیوفراسٹس سے ہو گئی، اور ان دونوں نے مل کر سائنسی میدان میں کافی تجربات کیے۔ جب ایتھنز میں ارسطو نے اپنی اکیڈمی لیسیم قائم کی تو ارسطو کے بعد اس اکیڈمی کا سربراہ بھی یہی شخص مقرر ہوا۔ ارسطو نے اس زمانے میں موجود نہ صرف تمام علوم کا مطالعہ کیا بلکہ ان علوم میں اضافہ کرنے کے لیے اپنا خاطر خواہ حصہ بھی ڈالا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ طبی سائنسوں میں ارسطو نے علم تشریح الاعضاء، فلکیات، جنینیات یعنی امبرولوجی، جغرافیہ، علم ارضیات، فن موسمیات، فزکس اور حیوانیات کا مطالعہ کیا، جبکہ فلسفے میں ارسطو نے جمالیات، اخلاقیات، حکومت، مابعد طبیعت، سیاسیات، معاشیات،
نفسیات، فن بلاغت اور دینیات کے بارے میں مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ ارسطو نے تعلیم، غیر ملکی رسوم و رواج، لٹریچر اور شاعری کا مطالعہ کیا۔ اگر ارسطو کی تمام تحریروں کو جمع کر لیا جائے تو اس سے یونانی علوم کا ایک انسائکلوپیڈیا تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو ہی وہ واحد شخص تھا جو اپنے زمانے کے تمام علوم سے واقف تھا۔ 200 روایات بتاتی ہیں کہ 343 قبل مسیح میں یونانی ریاست میسیڈونیا کے بادشاہ فلپ دوئم نے ارسطو کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تاکہ وہ 13 سالہ شہزادے سکندر، جو بعد میں سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوا، کو تعلیم دے سکے۔ بادشاہ نے ارسطو کو اپنی شاہی اکیڈمی کا سربراہ بھی بنا دیا۔ اس عرصے میں ارسطو نہ صرف سکندر کو بلکہ 2 مزید افراد کو بھی تعلیم دیتا رہا اور یہ دونوں بھی بعد میں بادشاہ بنے۔ روایات کے مطابق ارسطو 5 سال تک سکندر کا استاد رہا اور جب سکندر کا باپ فوت ہوا تو سکندر بادشاہ بن گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ارسطو ایک ایسی فلسفیانہ دنیا تشکیل دینے میں مصروف ہو گیا جس کا مرکز یونان ہو، لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد سکندر کا ارادہ ارد گرد کے ممالک فتح کر کے یونان کی سرحدوں کو دور دور تک پھیلانا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ارسطو نے یونان کے لیے قومی حکمت عملی ترتیب دی جس کے تحت اس کے خیال میں یونانی ثقافت کو ویشیوں سے دور رکھا جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس سکندر کا خیال تھا کہ انہیں غیر یونانی ثقافت کو بھی اپنی پالیسیوں میں جگہ دینی چاہیے تاکہ غیر یونانی علاقوں میں اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں آسانی ہو سکے۔ ارسطو کی خدمات کے اعتراف میں سکندر نے ارسطو کو مکمل آزادی دے دی کہ وہ سائنسی علوم کے مطالعے میں اور سائنسی تحقیق کے لیے جتنی چاہے وہاں سے کتابیں حاصل کر لے۔ اس کے بعد سکندر نے اپنی غیر ملکی مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں اس کی سلطنت پھیلتی چلی گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سکندر نے ایک طرف تو افلاطون کی اکیڈمی میں مدد جاری رکھی اور دوسری طرف ارسطو کو مشورہ دیا کہ اپنی اکیڈمی کھول لے۔ ارسطو نے ایتھنز میں لیسیم کے نام سے اپنا سکول کھولا اور آئندہ 12 سال تک اسے چلاتا رہا۔ یہاں اپنی باقی ساری زندگی ارسطو نے علم حاصل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے اور تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اس نے اپنے اسکول کو ایک بے مثال مرکز بنایا جہاں سائنسی تحقیقات کی جاتی تھیں۔ یہاں صبح کے وقت ارسطو اپنے سینئر طالب علموں کے ساتھ تفصیلی بحث کیا کرتا اور دوپہر کے وقت وہ عام قسم کے فلسفی کا طالب علموں کو مقبول عام موضوعات پر لیکچر دیا کرتا تھا۔ دوستو، یہاں آپ کو سکندر اعظم کی کامیابی کا راز بتاتے ہیں جو ارسطو نے اس کو سکھایا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یونانی بادشاہ الیگزینڈر یا سکندر کو دنیا سکندر اعظم اس لیے کہتی ہے کیونکہ اس نے بہت ہی کم عمر میں یورپ سے ایشیا تک اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق محض 32 سال کی عمر میں مرنے سے پہلے سکندر نے یونان کے صدیوں پرانے دشمن فارس کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور تہذیبوں کا مرکز کہلائے جانے والے مشرق وسطیٰ پر حکومت قائم کر لی تھی۔ یاد رکھیں، سکندر کے عظیم بننے اور کامیابی حاصل کرنے میں ان کے استاد ارسطو کی تعلیم کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ارسطو نے سکندر کو کیا سکھایا تھا۔ کہتے ہیں ارسطو نے سکندر کو ایک کہانی سنائی تھی اور یہ کہانی حقیقت اور فسانے کے امتزاج سے بنی تھی۔ یہ کہانی ٹرائے کی جنگ کی کہانی تھی جس کا یونانی شاعر ہومر نے اپنی رزمیہ الیڈ میں مفصل ذکر کیا ہے۔ یہ کہانی انسانی جذبات کا نچوڑ ہے، اس میں عشق و محبت ہے، نفرت ہے، یہ رزم کی داستان بھی ہے اور بزم کی بھی۔ اس میں انسانوں کے کارناموں کا بیان بھی ہے اور ان کی ناکامیوں کا ماجرا بھی۔ کہتے ہیں ایلیڈ ایک ایسا رزمیہ ہے جس نے سکندر کو جیت کے جذبے سے سرشار کر دیا۔ انہوں نے ٹرائے کی جنگ سے یونانی بادشاہوں کی یکجہتی اور جنگی حکمت عملی سیکھی اور پھر دنیا پر فتح حاصل کی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہومر کی ایلیڈ جنگوں کے متعلق سنائی جانے والی کہانیوں میں غالباً سب سے پہلی اور عظیم کہانی ہے۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ٹرائے کے بادشاہ پر یام کا بیٹا پارس اسپارٹا کے بادشاہ مینیلاس کی بیوی ہیلین کو اغوا کر لیتا ہے۔ مینیلاس کی بیوی ہیلن اس وقت دنیا کی حسین ترین عورت سمجھی جاتی تھی۔ ہومر ٹرائے سے بدلہ لیے جانے کا گیت گاتا ہے۔ جب پارس اغوا شدہ ہیلن کی واپسی کے متعلق استہزائیہ طور پر انکار کر دیتا ہے تو مینیلاس کا بھائی آگامینون جو نیکا بادشاہ اور یونان کا حکمران اعلیٰ تھا، ٹرائے کے ایک قومی حریف کی حیثیت سے آگے آتا ہے۔ یونان کے تمام بادشاہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہادر ایکلیس منچلاؤڈی، سیوس، شاہزوار اجاکس اور دوسرے ایک بڑی فوج کے ساتھ ٹرائے کے میدان میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں، لیکن ٹرائے پارس کے جنگجو بھائی ہیکٹر کی قیادت میں 9 سال تک انہیں اپنی طرف پیش قدمی سے باز رکھتا ہے۔ ایلیڈ کے علاوہ اوڈیسی میں ہومر نے ہمیں بتایا ہے کہ طویل محاصرے کے بعد چالاک اوڈی سیوس اپنی جنگی چال سے ٹرائے شہر کی دیواریں توڑ کر
اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ روایات کے مطابق یہی کہانی سکندر کی کامیابی کا راز تھی جو کہ اس کے استاد ارسطو نے اسے سنائی تھی۔ دوستو یاد رکھیں، کہانیاں ہماری تہذیب و ثقافت میں پیوست ہوتی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دنیا کے ہر گوشے میں اور انسانی تہذیب کی ترقی کے ہر دور میں قصہ گوئی موجود رہی ہے۔ بچپن میں ہم نے اپنی دادی نانی سے کہانیاں سنی ہیں، بادشاہ اور ملکاؤں کی کہانی، الف لیلا کی کہانیاں، 7 بہنوں کی کہانی، علی بابا 40 چور کی کہانی، سندباد کی کہانی اور پنچ تنتر یا کلیلہ ودموں کی کہانیاں وغیرہ۔ ہر کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کے ذریعے اس دور کا خاکہ کھینچا جاتا ہے تاکہ اس دور کے رسم و رواج، عادات و اطوار اور دیگر چیزوں کی معلومات ملے۔ یاد رہے کہ کہانیاں صرف کتابوں کی زینت نہیں بلکہ ان کی انسانی زندگی میں بھی قدر و قیمت رہی ہے۔ دوستو ارسطو کا کہنا تھا کہ ادب اور کہانیاں صرف انسانوں کی تفریح کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کا سبق سکھانے اور قاعدے قانون بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ان کے علاوہ شاعری انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں بہتر انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا بھر میں ادب کی ابتدا رزمیہ سے یا اس دور کے بادشاہوں کی شکست و فتح کی کہانیوں سے ہوئی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ادب کا آغاز نظم و شعر سے ہوا۔ مثلا چین میں ادب کی ابتدا میں شعر کہنے کا کام صرف شاعروں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اعلیٰ عہدوں کے لیے شعر گوئی کا امتحان دینا ہوتا تھا، اور تمام بڑے حکومتی عہدیداروں کے لیے شعر کہنے اور شعر فہمی کی صلاحیت لازمی تصور کی جاتی تھی۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے ارسطو کی، بیچ میں سکندر اعظم کی کامیابی کی کہانی چل پڑی جو ارسطو کا شاگرد تھا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ زمانہ قدیم میں ارسطو ہی دنیا کا واحد شخص تھا جس نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی۔ ارسطو کا یہ اسکول 525 قبل مسیح تک چلتا رہا، اور جب اس علاقے پر بادشاہ جسٹینین کا قبضہ ہو گیا تو اس نے اسے بند کرا دیا۔ ارسطو نے 12 سال کے عرصے میں اپنا بہت سارا ادبی کام کیا۔ اس نے بہت سے مکالمے لکھے جن کے محض چند ٹکڑے ہی صحیح سلامت بچ سکے۔ ارسطو کے جو مقالہ جات یا مضامین ہم تک پہنچے وہ عام لوگوں کے مطالعے کے لیے نہ تھے بلکہ وہ تو اس کے اپنے اسکول کے طلباء کے کورس کا حصہ تھے۔ اگلے 2000 سال تک دنیا ارسطو کے ان لاسانی مقالہ جات سے استفادہ حاصل کرتی رہی۔ روایات بتاتی ہیں کہ شادی کے تقریباً 10 سال بعد ارسطو کی پہلی بیوی پائتھیس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ارسطو کا رومانس پیتھیا کی غلام لڑکی ہرپیلیس سے شروع ہو گیا۔ ارسطو نے اسے غلامی سے آزاد کر دیا اور جلد ہی دونوں نے شادی کر لی۔ اس عورت کا تعلق بھی ارسطو کے آبائی علاقے سے ہی تھا۔ روایات کے مطابق ہرپیلیس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور ارسطو نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر نائکو میکس رکھ دیا۔ بعد میں ارسطو نے اپنے فلسفیانہ کام نائکو میکین ایتھکس کا نام بھی اپنے باپ نائکو میکس کی نسبت سے ہی رکھا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ نسبت ارسطو کے باپ سے ملتی ہے یا اس کے بیٹے سے۔ دوستو یاد رکھیں ارسطو عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ جس زمانے میں ارسطو پیدا ہوا اس زمانے میں کاغذ تھا، نہ چھاپے خانے، نہ جانے کتابیں کیسی لکھی جاتی تھیں، لیکن ارسطو نے پھر بھی بہت سی کتابیں جمع کر لیں۔ اس کی حیرت انگیز ذہانت کے چرچے 4 سو پھیل گئے۔ بادشاہ نے اسے اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کر دیا اور بادشاہ کا وہی بیٹا آگے چل کر سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنے استاد کا بہت احترام کیا جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوستو ارسطو علم و دانش کا چشمہ تھا، ہر وقت اس کے منہ سے علم و دانش کے پھول جھڑتے رہتے تھے۔ اگرچہ ارسطو کا بہت کلام محفوظ رہ گیا ہے لیکن اتنا ہی ضائع بھی ہوا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی ارسطو کی باتیں پتھر پر لکیر ہیں۔ دوستو سوچنے کی بات ہے کہ علم کا کون سا ایسا موضوع ہے جس پر ارسطو نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ سائنس، فلسفہ، منطق، شاعری، آج کے اہم علم و دانش ارسطو کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے فن کا امام تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ارسطو کی تصنیف بوتیقا ان کے مرنے کے 1800 سال بعد دنیا علم میں اس وقت آئی جب اس کا عربی زبان سے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا۔ چند سال کے بعد اس کا یونانی متن بھی شائع ہوا۔ اس وقت ہندوستان میں بابر بادشاہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موتیقا میں ارسطو نے فن شاعری اور فن تنقید کو موضوع خاص بنایا، فن شاعری کا جواز پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تنقید کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ علمی بحثیں کسی معاشرے کی ذہنی صحت کے لیے مفید بلکہ ضروری ہیں اور معاشرے کی کتھارسس کرتے ہیں۔ شاعری کے حوالے سے ارسطو کے کارنامے کیا ہیں اس پر ہم آگے چل کر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو ارسطو آسان زبان میں معاشرے کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ ڈراموں میں ٹریجڈی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ٹریجڈی کا مقصد روح کا تزکیہ ہے، خوف و رحم کے جذبات امید اور ہمت میں بدل جاتے ہیں۔
سینکڑوں سال کے بعد دنیا میں درجنوں بہترین ٹریجڈیز لکھی گئیں۔ شیکسپیئر کی ٹریجڈیز ہیملیٹ اور میکبیتھ کو کون بھول سکتا ہے؟ کچھ علماء کا خیال ہے کہ بوتیکا پوری کی پوری ہم تک نہیں پہنچی۔ اس میں ارسطو نے نقل، نیچر، شاعری اور ٹریجڈی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، ارسطو نے شاعری کو ایک آفاقی چیز قرار دیا ہے۔ ارسطو کے خیال میں فن جمالیات میں نقل ایک بہت اہم چیز ہے۔ ایک مصور یا شاعر کسی بہت خوبصورت مقام پر جاتے ہیں۔ شاعر منظر کے حسن کو اپنے الفاظ میں قید کر لیتا ہے۔ مصور رنگوں اور برش کی مدد سے منظر کو قید کرتا ہے۔ نقل کا مطلب ہے کہ حقیقی چیز کی مانند کوئی چیز تخلیق کرنا۔ عالم مثال میں اصل موجود ہے اور اس دنیا میں جو ہے وہ اس کی نقل ہے۔ دوستو یاد رکھیں، انسان اپنے 5 حواس کے ذریعے کسی شے کا ادراک کرتا ہے۔ اگرچہ ہر شے ایک مثالی حیت میں ہے، خود اس شے سے اس کا ادھورا ادراک ہوتا ہے، لیکن فنکار کے ذہن میں اس کا مکمل ادراک موجود ہوتا ہے۔ وہ اس کے بھرپور اظہار کی کوشش کرتا ہے، ڈرامے کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، مصوری کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے۔ اسی طرح وہ عالم مثال کو سامنے لے آتا ہے۔ ہم اپنے حواس کے ذریعے جس دنیا کو محسوس کرتے ہیں وہ حقیقت کا نامکمل اظہار ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ بھئی دنیا میں جو شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ مسخ شدہ ہیں۔ ایک عالم یا فلسفی کا کام یہ ہے کہ وہ ان مسخ شدہ شکلوں کے اندر حقیقت اور ان قوتوں کو تلاش کرے جو حیتی کا سبب ہیں اور اسے حرکت میں لاتی ہیں۔ شاعر کا بھی وہی کام ہے جو فلسفی کا ہے۔ اس نظریے کے مطابق نقل ایک تخلیقی عمل ہے، فلسفہ ہو کہ شاعری، دونوں عینی حقیقت تک 2 مختلف راستوں سے پہنچتے ہیں۔ ارسطو کے نزدیک فنون لطیفہ صرف خارجی حقائق کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ انسان کے اندر کی کائنات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ غالب کے کسی شعر کو لیجئے، جہاں آپ کو اس کے اندر کوئی حقیقت نظر آئے، وہاں وہ غالب کے اندر پوشیدہ ایک جہان اضطراب اور ایک کائنات بھی محسوس ہوگی۔ ارسطو کے مطابق شاعر کا کام یہ نہیں ہے کہ جو کچھ حقیقت میں گزرا اس کو فی الواقع جوں کا توں بیان کر دے، بلکہ ایسی باتیں جو ہو سکتی تھیں انہیں بھی اپنے تصور کو کام میں لا کر بیان کرے۔ ارسطو کہتا ہے مورخ اور شاعر میں کیا فرق ہے؟ مورخ محض وہ باتیں بیان کرتا ہے جو ہو چکی ہیں، شاعر ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو ہو سکتی ہیں۔ شاعری آفاقی صداقتوں سے سروکار رکھتی ہے، جبکہ تاریخ مخصوص واقعات سے سروکار رکھتی ہے۔ دوستو، پلاٹ کے متعلق ارسطو کہتا ہے اس کو ایک مکمل وحدت کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس کے مختلف حصوں کی ترتیب ایسی ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک حصے کو نکال دیا جائے یا اس کی جگہ بدل دی جائے تو وحدت کا تاثر ختم ہو جائے۔ اس کا اطلاق وہ قصے پر کرتا ہے جس کی بہترین شکل ناول یا افسانے ہیں۔ ٹریجڈی میں پلاٹ کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ اسے سٹیج پر دیکھے بغیر محض سن کر بھی سننے والے میں خوف اور ترس کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ ارسطو نے جو اصول قائم کیے ان پر مغرب کی کلاسیکل تنقید کی عمارت قائم ہوئی۔ ارسطو کے نزدیک ٹریجڈی کا مقصد روح کا تزکیہ ہے، لیکن اس فنی اثر تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سینز میں، اس کے کرداروں میں، اس کے طرز میں، کورس میں اور تماشے کی نوعیت میں ایک توازن ہو، موزونیت ہو، وحدت اثر ہو، قرین قیاس ہوں۔ ارسطو کی تصنیف بوتیکا نے مغرب کے ادب اور شاعری پر بہت اثر ڈالا، لیکن اردو شاعری اس کے فیض سے محروم رہی۔ بوتیکا کا کمال یہ ہے کہ اس کے موضوعات آج بھی تر و تازہ ہیں۔ ہمارا ذہن ابھی تک ارسطو کی سوچ سے آگے نہیں بڑھا۔ دوستو، ارسطو نے جس موضوع پر بھی لکھا کمال کر دیا۔ اس کے بعد اس کی ہر تحریر مکمل موضوع بن گئی۔ فزکس پر لکھا تو فزکس کا ایک مکمل ڈسپلن ترتیب پا گیا۔ جدید یونیورسٹیوں میں مختلف موضوعات کی بنیاد، کلاسیفیکیشن اور ٹرمز کی ڈیفینیشنز ارسطو نے ترتیب دی۔ یہ واحد فلسفی ہے جس نے لاجیکل سسٹم کی نشو و نما کی، منطق کا طریقہ کار سائنسی انداز میں بتایا۔ جب منطق کا یہ سسٹم اس نے مختلف موضوعات پر اپلائی کیا تو اس سے کوئی نئی دریافت یا نئی بات سامنے آئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی ارسطو سے فیضیاب ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لاجیکل سسٹم کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنا لاجیکل سسٹم لٹریچر ریویو سے شروع کرتا ہے کہ جس موضوع پر وہ جو کچھ لکھنا چاہتا ہے یا کچھ نئی بات کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے اس موضوع پر کیا کچھ لکھا اور کہا گیا ہے۔ اس موضوع پر انسانی تاریخ میں کسی طرح کا بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے۔ کسی بھی نقطہ نظر پر کچھ کہنے سے پہلے وہ مخالفانہ نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ اس عمل کو وہ ڈایالیکٹکس کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اہم بحث و مباحثے کو سمجھنا۔ جب وہ کسی بحث و مباحثے کو کھولتا ہے اور اس کے بعد اپنا منطقی تجزیہ دیتا ہے تو اس تجزیے کو بھی وہ لاجیکل سسٹم سے گزارتا ہے۔ تراش خراش کے بعد وہ کوئی نئی بات یا نئی دریافت سامنے لاتا ہے۔ ارسطو کے اس لاجیکل سسٹم کو آرگنان کہا جاتا ہے۔
دوستو اس لاجیکل سسٹم کا ہمیشہ فلسفی پر بہت اثر رہا ہے۔ اس کی بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو صرف لاجیکل سسٹم کی وضاحت کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ارسطو سائنسز کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے مطابق سائنسز کی 3 کیٹیگریز ہیں: تھیوریٹیکل سائنسز، پریکٹیکل سائنسز اور پروڈکٹیو سائنسز۔ تمام وہ سائنسز جن کو نیچرل سائنسز کہا جاتا ہے، معاشی نظام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ علم جو صرف اپنے لیے یا اپنے واسطے پڑھا جائے اسے وہ تھیوریٹیکل سائنسز کہتا ہے۔ سوشل سائنسز، سیاست کا علم، ان کو وہ پریکٹیکل سائنسز کا نام دیتا ہے۔ ارسطو کے مطابق وہ علم جس کے نتیجے میں انسانی زندگی اور انسانی سماج میں بہتری آئے اسے وہ پریکٹیکل سائنسز کہتا ہے۔ وہ علم جس سے انسانی تہذیب اور انسانی زندگی میں خوشی، اطمینان اور خوبصورتی پیدا ہو، انسانی زندگی میں آسائشیں پیدا ہوں، ایسے علوم کو وہ پروڈکٹیو سائنسز میں شمار کرتا ہے۔ زراعت، موسیقی، تھیٹر، ڈانس، شاعری وغیرہ کو وہ پروڈکٹیو سائنسز کہتا ہے۔ اس کے مطابق یہ تمام علوم انسانی زندگی کو جدید اور خوبصورت بناتے ہیں، جس سے انسان روحانی اور معاشی طور پر خوش رہتا ہے۔ دوستو حیرت انگیز امر ہے کہ تقریباً 2000 سال تک ارسطو کے نظریات کا اثر انسانی سوچ پر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جدید سائنسی سوچ دنیا میں پھلی پھولی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسلام کے سنہری دور میں مسلمان فلسفیوں کا پسندیدہ ترین فلسفی ارسطو تھا۔ ابن رشد نے اسپین میں بیٹھ کر ارسطو کے نظریات کو 12ویں اور 13ویں صدی میں یورپ تک پھیلایا، جس کی وجہ سے یورپی دنیا میں نشاط ثانیہ ہوئی۔ جب تک نیوٹن اس زمین پر نہیں آیا تب تک فزکس کے بنیادی اصول و ضوابط ارسطو نے تشکیل دیے تھے۔ نیوٹن کے آنے کے بعد فزکس کی دنیا میں نئی انقلابی تبدیلیاں آئیں جو ارسطو کے نظریات سے مختلف تھیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ارسطو کے اپنے سیاسی نظریات ہیں۔ اس کے سیاسی نظریات میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نظریہ ریاست پر، اور اس نظریے کی اہمیت، ضرورت، آغاز اور فرائض پر بات کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ یونان میں شہری ریاستوں کی ابتدا ہونے کے ساتھ ہی فلسفیوں، سوفسطائیوں اور ماہرین سیاسیات نے ریاستوں پر حکومت کرنے کے طریقہ کار اپنے اپنے انداز سے بیان کیے۔ ارسطو یونانی تہذیب و تمدن کے درمیانی دور سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ارسطو نے بہت سے فلاسفر اور شہری ریاستوں کی طرز حکومت کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ افلاطون جیسے عظیم استاد سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ بلکہ ارسطو عملی طور پر بھی ریاستی حکمرانوں سے وابستہ رہا اور کسی حد تک عملی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو نے بہت سے موضوعات کے علاوہ سیاست پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس وقت کی مروجہ سیاسیات میں خاص طور پر اخلاقیات کو شامل کیا۔ ارسطو نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیاسیات اور آئین میں اپنے سیاسی نظریات کو بیان کیا ہے۔ ان نظریات کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ ارسطو کو سائنسی اور سیاسی علوم میں اس دور میں اس قدر بصیرت حاصل تھی کہ کسی اور کو نہ تھی۔ اس لیے ارسطو کو جدید دور کے علماء اور محققین نے معلم العلماء کہا ہے۔ اگرچہ ارسطو کے بہت سے سائنسی نظریات غلط ثابت ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ارسطو کی علمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارسطو نے ریاست کی ابتدا اور ریاست کی نوعیت کا جو نظریہ پیش کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہی نہیں بلکہ سیاسی حیوان بھی ہے۔ ارسطو ریاست کے فطری نقطہ آغاز پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ انسان فطری طور پر سیاسی حیوان ہے، اس وجہ سے وہ ریاست کو ایک قدرتی ادارہ تسلیم کرتا ہے۔ ارسطو کو ریاست کی ابتدا کا سراغ انسان کی اقتصادی ضروریات کی خواہش کی تکمیل اور فروغ نسل کی جبلی خواہش میں ملتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے اور تنہائی کی زندگی اس کے بس کا روگ نہیں۔ وہ جنگلی جانوروں کی طرح جنگل میں بھی رہ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ارسطو کی رائے میں ریاست میں فرد کی معاشی ضروریات اور جبلی خواہش کی تکمیل کی خاطر مرد و زن اور آقا و غلام باہم مل جل کر ایک کنبے کی صورت میں رہتے ہیں۔ ان کے ایک ساتھ رہنے سے خاندان وجود میں آیا اور اس سے اخلاقی اور معاشرتی اہمیت و افادیت حاصل کی۔ ارسطو کے خیال میں کنبہ ایک ایسی تنظیم ہے جو فطری طور پر ظہور پذیر ہوتی ہے تاکہ فرد اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکے۔ جب کئی کنبے مل جاتے ہیں اور ایسی تنظیم تشکیل کرتے ہیں جس کا مقصد روزمرہ کی ضروریات کے حصول سے زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی تنظیم کو دیہات کا نام دیتے ہیں، جو خود کفیل ہوں۔ خاندان میں ان 3 علوم کی ابتدا اور ترقی ہوئی جو ریاست کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں، مثلا ساتھ رہنا، سیاسی تنظیم اور عدل۔ ریاست خاندان کی طرح فطری انداز میں ترقی کرتی ہے۔ انسانوں کی قوت گویائی معاشرے اور ریاست کو فطری بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کی زیادہ فطری شکل ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کنبے کی کالونی بیٹوں، بیٹیوں اور پوتوں نواسیوں سے بھرپور ہو، جو ایک ہی بڑی تنظیم تشکیل کرتے ہیں
جو مکمل، بڑی، خاص اور بظاہر یا حقیقتاً خود مختار ہوتی ہے۔ تو اس تنظیم کو ریاست کہتے ہیں، جو ضروریات انسانی کی تکمیل کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، لیکن بہتر اور خوشحال زندگی کے حصول کے لیے وجود برقرار رکھتی ہے۔ ارسطو کے خیال میں ریاست کی تعریف یوں ہے: ریاست وجود میں آ کر زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے۔ ارسطو کے نظریے کے تحت ریاست کا طریق بیان بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت کچھ یوں ہے: سب سے پہلے خاندان افراد سے مل کر بنتا ہے، اور کئی خاندان مل کر گاؤں یا شہر بناتے ہیں۔ جب شہر بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں مختلف طبقات کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ابتدائی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہی معاشرہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بہت سے معاشرے اس میں ہم آہنگی اور وابستگی کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل کرتے ہیں۔ ریاست میں افراد کی باہمی وابستگی، سیاسی تنظیم اور عدل و انصاف قائم ہونے پر ریاست اپنا وجود مکمل کر لیتی ہے۔ دوستو، آپ نے ارسطو کے سیاسی نظریات ملاحظہ کیے۔ اب بات کرتے ہیں شاعری، ادب اور ڈرامے میں ارسطو کے کیا نظریات ہیں جو کہ آج بھی ادب کی دنیا میں رائج ہیں۔ دوستو، تاریخ اس بات کو آج بھی مانتی ہے کہ قدیم یونان کا دور ایک زرخیز دور تھا۔ اس دور میں ایسے فلسفے اور نکتہ دان پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف علوم و فنون کو ایسا خزانہ دیا کہ جس پر یونان والے بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ شاعری، ادب اور ڈرامے پر خاص طور پر عمدہ تنقید دیکھنے میں آئی ہے۔ اس دور کے نظریات میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آج سے 2-2.5 ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی قابل توجہ سمجھے جاتے ہیں، جن میں افلاطون اور ارسطو کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ ایک نقاد کا کہنا ہے: حیرت کی بات ہے کہ 2-2.5 ہزار سال گزر جانے کے باوجود افلاطون، ارسطو، ہیوریس، لانجائنس پر وقت کی گرد نہیں جمنے پائی۔ ان کی نگارشات کے مطالعے کے بغیر ادبی تنقید کا مطالعہ تشنا رہ جاتا ہے، اور تنقید کے بعض بنیادی اور اہم مسائل پر غور و فکر کی بصیرت پیدا نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ارسطو کا زمانہ افلاطون کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ وہ افلاطون کا شاگرد تھا، لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتا تھا۔ اس نے افلاطون کا نام لیے بغیر اس کے اعتراضوں کے جواب دیے ہیں۔ یاد رکھیں، ارسطو کی تصنیفات میں ایک اہم تصنیف بوتیکا ہے۔ اس تصنیف میں کیا ہے، آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں بوتیکا میں المیہ پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، لیکن طریبیہ اور رزمیہ پر سرسری گفتگو ہے، اور غنائیہ شاعری کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا، جبکہ جگہ جگہ ایسے اشارے ملتے ہیں جن کی تشریح درکار ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی تصنیف ارسطو سے ایلیٹ تک میں لکھتے ہیں: اس کا ذہن منطقی مزاج، سائنسی اور فکر موضوع ہے۔ کہتے ہیں ادبی تنقید میں بوتیکا کی حیثیت پہلی باقاعدہ تصنیف کی سی ہے۔ اس کتاب میں ارسطو نے شاعروں کی وکالت کرتے ہوئے انہیں افلاطون کے الزامات سے بچانے کی کوشش کی ہے اور شاعری کو ایک مفید شے قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں ارسطو نے ان تمام مسائل کو جو افلاطون نے اٹھائے تھے ایک مربوط نظام فکر میں تبدیل کر دیا۔ ایک اور مصنف لکھتے ہیں: ارسطو پیدائشی مفکر تھا جس نے چند خالصتاً جمالیاتی اصول قائم کیے۔ دوستوں، شاعری کے بارے میں ارسطو کے شعری نظریات کی وضاحت کرنے سے پہلے افلاطون کے تنقیدی تصورات کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ارسطو کے شعری نظریات اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک افلاطون کے تنقیدی تصورات کا ہمیں علم نہ ہو۔ افلاطون کے نظریات در حقیقت اس کے اعتراضات ہیں جن کا اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق ارسطو سے پہلے افلاطون کے نظریات علم و ادب پر چھائے ہوئے تھے۔ افلاطون ادبی نظریے کے خلاف تھا۔ اس کے نزدیک اس کی مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اس کے خیال میں شاعر کو ریاست بدر کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹے دیوتاؤں کی جھوٹی تعریف پیش کرتا ہے۔ اس کی مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی جگہ ہے تو صرف اس صورت میں کہ شاعر معلم اخلاق ہو۔ افلاطون کا دوسرا نظریہ تقلید فن ہے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ تمام فنون کی بنیاد نقل پر ہے۔ فنکار مظاہر قدرت پر مظاہر انسان کی نقل پیش کرتا ہے۔ ارسطو نے اس نظریے کی اثر نو تشکیل کی، اور آج ساری دنیا میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ فن کی بنیاد نقل پر ہے۔ وہ تمام مسائل جو افلاطون نے اٹھائے تھے، ارسطو نے انہیں ایک مربوط نظام فکر میں تبدیل کر دیا، اس لیے تنقید کا اصل بانی اسے سمجھا جاتا ہے۔ ارسطو نے تمام فنون، مصوری، شاعری، مجسمہ سازی، موسیقی کو اعلیٰ ثابت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ارسطو کی نظر میں شاعر کیا ہے۔ ارسطو کے مطابق شاعر عام حالات و واقعات کو خاص بناتا ہے اور انہیں آفاقیت ادا کرتا ہے، اور اپنی انفرادی کیفیت میں اجتماعی رنگ پیدا کر کے اسے سب کے لیے قابل قبول بناتا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ شاعر بھی فلسفی کی طرح کائناتی سچائیوں کو ڈھونڈتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شاعر کے پاس کہنے کی اضافی خوبی ہے،
دوستو ارسطو کی کتاب بوتیکا کی مختلف نوعیت کے بارے میں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کا پہلا حصہ تاحال گم ہے۔ اس پہلے حصے میں جو نظریات ملتے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: فن خطابت، نمبر 2 شاعری کے بارے میں نظریات، نمبر 3 ڈارمے کے متعلق نظریات، نمبر 4 المیہ اور نمبر 5 تزکیہ نفس۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ارسطو نے شاعری کی 4 اقسام بیان کی: نمبر 1 المیہ، نمبر 2 تربیہ، نمبر 3 غنائیہ اور نمبر 4 رزمیہ۔ ارسطو شاعری کی تعریف کرتے ہوئے ہر قسم کی شاعری کو نقل قرار دیتا ہے۔ آج بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ شاعری زندگی کی نقل ہے۔ یہ نظریہ ارسطو نے افلاطون ہی سے اخذ کیا ہے اور مکمل وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: فن فطرت کی تقلید کرتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک دیگر فنون لطیفہ کی طرح شاعری بھی نکاری ہے، اور شاعری کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں: وہ اشیاء اور حالات جن کی نقالی کی جاتی ہے، وہ جن کے ذریعے نگالی کی جاتی ہے، تخیل، فکر، مظاہر انسانی، مظاہر فطرت، وہ الفاظ جن کے ذریعے نقالی پیش کی جاتی ہے۔ ارسطو کے نزدیک شاعر عکس کے عکس کا پجاری ہوتا ہے، لیکن ارسطو کے ہاں یہ طریقہ کار بہت فطری ہے۔ اس کے علاوہ افلاطون مطالعہ فن اور مطالعہ اخلاق میں بھی فرق نہیں برتتا۔ ارسطو نے اس فرق کو واضح کیا ہے اور اس مقصد کے لیے اس کا طریقہ کار سائنسی اور دو ٹوک ہے۔ ارسطو کیا ہے پر بحث کرتا ہے، یعنی زندگی کی اصل کھری تصویر فن کے آئینے میں نظر آئے، اور افلاطون کیا ہونا چاہیے پر بحث کرتا ہے، یعنی زندگی کی تصویر کو کتنا حسین اور دلکش ہونا چاہیے۔ اور یہ بات فن کی بنیاد کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح ادب ایک مخصوص نظریے کی تدریس کرتا ہے اور زندگی کی حقیقی تصویر سے چشم پوشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ارسطو کے عہد تک یہ بات طے شدہ تھی کہ شاعر کو معلم اخلاق ہونا چاہیے، لیکن ارسطو نے اس حقیقت کو پا لیا کہ اخلاق کی تدریس شاعری کا افادی پہلو ہے، جبکہ ارسطو افادی پہلو کی بجائے جمالیاتی قدروں کی پرچار کرتا ہے۔ اس کا تنقیدی پہلو یہ ہے کہ شاعری اخلاق کا سرچشمہ نہیں، بلکہ شاعری ایک خاص قسم کی اعلیٰ مسرت پہنچاتی ہے۔ ارسطو نے اس نظریے کو یہاں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کا خیال ہے کہ جو اذہان نارمل اور صحت مند ہوتے ہیں وہ جمالیاتی مسرت اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب فن پارہ جمالیاتی تقاضوں پر پورا اترتا ہو۔ اسی طرح ارسطو نے اخلاقی و افادی پہلوؤں کی ذمہ داری خالق کے کندھوں سے ہٹا کر کاری کے کندھوں پر ڈال دی۔ ارسطو کے اس کام کا توازن بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ارسطو جمالیاتی خط کو بنیادی اور اخلاقی تدریس کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ وہ اخلاقی تدریس کا منکر نہیں، لیکن ایسی شاعری جو صرف اخلاقی تدریس کی پابند ہو کا قائل نہیں۔ اسکاٹ جیمز لکھتا ہے کہ افلاطون اخلاقیات اور جمالیات کو گڈمڈ کر رہا تھا، ارسطو نے اس کو دور کر کے جمالیات کی بنیاد رکھی۔ دوستو اب کچھ ذکر کرتے ہیں ارسطو کے نظریہ وزن یا موزونیت کی۔ ارسطو کے عہد کے تناظر میں اس کے بعض بیانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ارسطو کہتا ہے کہ وزن یا موزونیت شاعری کے لیے لازمی نہیں۔ تنقید کا یہ حصہ انتہائی متنازع ہے اور متضاد بھی، کیونکہ ایک طرف تو ارسطو اپنے نظریات کی بنیاد جمالیات پر رکھتا ہے اور دوسری طرف وزن یا موزونیت کے خلاف اتنا شدید بیان دیتا ہے۔ دوستو اس کی وجہ جاننے کے لیے اس کے عہد کے ادبی منظرنامے کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ عظیم ادب و تنقید پہلے اپنے عہد سے عہدہ برا ہوتے ہیں اور پھر زمان کے قید سے آزاد ہو کر کلاسک بنتے ہیں۔ کہتی ہیں ارسطو کے عہد میں ایک بدعت عام تھی کہ محض کلام موضوع کو شاعری سمجھا جاتا تھا اور خیال و فکر کی اہمیت نہ تھی، یعنی اگر حکیم کا نسخہ بھی منظوم تھا تو اسے شاعری گردانا جاتا تھا۔ اس بدعت کے خلاف ارسطو نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے مخصوص استدلالی انداز کو چھوڑ کر جذباتی انداز اختیار کیا۔ دراصل ارسطو وزن اور موزونیت کے خلاف نہیں، لیکن ایسی شاعری کا بھی قائل نہیں جو صرف موزونیت کی حامل ہو اور اس میں کسی قسم کی سچائی کا انکشاف نہ ہو اور نہ ہی خیال و فکر موجود ہو۔ ارسطو کے اس بیان کو سیاق و سباق کے اس عہد میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام صورتحال میں ارسطو نغمگی اور آہنگ کا اتنا قائل ہے کہ بعض نثر پاروں کو شاعری مانتا ہے، لیکن اس موزونیت کو ثانوی اہمیت دیتا ہے اور لفظوں کے ذریعے تنقید کے مختلف طریقوں کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ شاعر لفظوں کے ذریعے جو نقالی پیش کرتا ہے وہ کسی کائناتی صداقت اور علم کی دریافت کا باعث بنے، تب ہی وہ شاعر کہلائے گا، کیونکہ قاری کو فوری مسرت اس وقت ملتی ہے جب شاعر شاعری کے ذریعے کائنات، انسان یا خدا کے بارے میں سچائی کا انکشاف کرتا ہے۔ اس طرح شاعر کی بنیاد علم اور اس کا فوری مقصد مسرت ہے۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ شاعری میں ارسطو نے المیہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ المیہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ المیہ ایک ایسے عمل کی تقلید کرتا ہے جو سنجیدہ اور مکمل ہو، ایک خاص طوالت اور ضخامت کا حامل ہو،
اس کے مختلف حصے زبان و بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہوں، اس کی حیت بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، اور یہ رحم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کے تزکیے کا موجب ہے۔ المیہ ارسطو کے نزدیک ایسے اعمال و افعال اور حالات و واقعات کی نقل ہے جس کی بنیاد دکھ درد پر ہے، اس لیے یہ خود بخود سنجیدہ ہے۔ ایک خاص طوالت اور ضخامت کا حامل ہو، اس کے مختلف حصے زبان و بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہوں، اس کی حیت بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، اور یہ رحم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کے تزکیے کا موجب ہو۔ المیہ ارسطو کے نزدیک ایسے اعمال و افعال اور حالات و واقعات کی نقل ہے جس کی بنیاد دکھ درد پر ہے، اس لیے یہ خود بخود سنجیدہ ہے۔ ایک خاص طوالت اور ضخامت کا حامل ہو، اس کے مختلف حصے زبان و بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہوں، اس کی حیت بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، اور یہ رحم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کے تزکیے کا موجب ہو۔ اس کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں 3 وحدتوں کا خیال رکھا جائے: ابتدائی، وسط، انتہا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی تصنیف ارسطو سے ایلیٹ تک میں ارسطو کے المیہ یا ٹریجڈی کی اہمیت یوں واضح کرتے ہیں کہ ارسطو ٹریجڈی کو تمام اصناف کا کامل نمونہ سمجھتا ہے، بلکہ ایک جگہ وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ ٹریجڈی کے بارے میں کیا جائے گا وہ سب اصناف پر پورا اترے گا۔ ارسطو کے نزدیک المیہ ایک خاص طوالت و ضخامت کا حامل ہے، نہ تو اس کو اتنا طویل ہونا چاہیے کہ قاری کو پچھلے واقعات یاد رکھنے کے لیے ذہن پر زور دینا پڑے، اور نہ ہی اتنا مختصر ہو کہ قاری پر اپنا تاثر قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے مختلف حصے یعنی ابتدا، وسط اور انتہا زبان و بیان کے مختلف وسائل یعنی تشبیہ، استعارہ اور غنائیہ سے مزین ہوں، یعنی جمالیاتی خط کے لیے فن کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ارسطو کے نزدیک المیہ کا فن فکری ڈھانچہ بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، یعنی حقیقت کا بیان سیدھے سادے طریقے کی بجائے ڈرامائی انداز میں ہو، تاکہ ناظر اور قاری میں تجسس و جستجو کے جذبے کو ابھارا جا سکے اور وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ المیہ کا آخری حصہ قابل توجہ اور نہایت اہم ہے، جس میں ارسطو کیتھارسس کا نظریہ پیش کرتا ہے، جس سے زائد جذبات کا انخلاء ہوتا ہے۔ بعض ناقدین نے المیہ میں خوف کے جذبے پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب تک کوئی خطرہ بنی نوع انسان کو براہ راست نہیں گھیر لیتا، کوئی شخص بھی براہ راست خوف محسوس نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناظر فطری طور پر فنکار کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہے۔ دوستو، افلاطون کا خیال تھا کہ المیہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے اور ان کی ذہنی گھٹن کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ ارسطو کے نزدیک بیمار کرنے کی بجائے علاج کرتا ہے، اور اس کی یہی افادی اہمیت ہے۔ کیتھارسس کے سلسلے میں ایک اور بحث عام ہے کہ تظہیر نفس کی اہمیت نفسیاتی ہے یا اخلاقی۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیتھارسس منفی ہے یا زائد جذبات کا انخلاء، چاہے وہ کسی طرح بھی ہو۔ اگرچہ ارسطو نے المیہ کے ذریعے صرف دکھ درد کے جذبات کے انخلاء کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام تربیہ، غنائیہ اور رزمیہ میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ المیہ کے ذریعے صرف جذباتی گھٹن کو ہی نہیں کم کیا جا سکتا، بلکہ یہ ہماری نگاہ کو بھی بصیرت عطا کرتی ہے۔ ہم تقدیر کے قائل ہونے لگتے ہیں اور ہمیں اپنا آپ ہلکا لگنے لگتا ہے۔ جذبات کا یہ تزکیہ انسانی تجربات کو وسیع کرتا ہے اور ان کی قوت برداشت کو بڑھاتا ہے۔ لیسننگ کے مطابق ارسطو نے المیہ میں خوف کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ناظر یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت میں گرفتار شخص وہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ایم اشرف اس سلسلے میں لکھتے ہیں، رحم کو المیہ کا خصوصی جذبہ ضرور کہا جا سکتا ہے، خوف کی حیثیت ضمنی جذبے کی ہے۔ دوستو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ارسطو کے نزدیک المیہ خالق اور ناظر دونوں کا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی خالق تخلیق پیش کرتا ہے تو اپنی تخلیق کے ذریعے اس کرب سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے جو اسے تخلیق پر آمادہ کرتا ہے، اور ان کے جذبات کی تظہیر بھی ہوتی ہے۔ جب ناظر یا قاری اس سے حظ اٹھاتا ہے تو اس کے اندر کی گھٹن کم ہو جاتی ہے۔ ارسطو کے نزدیک المیہ بے چینی یا فشار کی بجائے صحت مند اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک المیہ کے عناصر ترکیبی 6 ہیں، جس پر تفصیلاً بحث کی ہے، جو یہ ہیں: پلاٹ، کردار، فکری مواد یا موضوع، معروضی تقلید، زبان و بیان، وسیلہ، نغمہ، منظر۔ ان سب میں ارسطو پلاٹ کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ ارسطو کی نظر میں پلاٹ کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، ارسطو کا خیال ہے کہ پلاٹ ہی واقعات کی بناوٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پلاٹ زندگی کے نمائندہ واقعات کو آپس میں اس طرح جوڑتا ہے کہ ہر واقعہ پہلے سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کا منطقی نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ پلاٹ واقعات کے تسلسل کو مد نظر رکھتا ہے اور پلاٹ ہی کے ذریعے کہانی میں یکے بعد دیگرے واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔
پلاٹ واقعات کا مرتب ڈھانچہ ہوتا ہے، یہ المیے کا پہلا اور بنیادی عنصر ہے۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی مغرب کے تنقیدی اصول میں ارسطو کے نزدیک پلاٹ کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں کہ ارسطو کی نظر میں پلاٹ ڈرامائی اشخاص کو ذاتی جذباتی صلاحیتوں، کرداروں اور ان کے عقلی و فکری رجحانات، خیالات دونوں میں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ارسطو المیہ میں کرداروں کو بھی اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کا خیال ہے کہ کرداروں کی گفتگو چاہے کتنی ہی دلچسپ، منطقی اور مرتب کیوں نہ ہو، وہ ایک پلاٹ کے ذریعے کہانی کی بنت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اولین حیثیت پلاٹ ہی کو حاصل ہے، اور کردار تو محض پیش کرنے والے ہیں۔ کرداروں میں وہ ہیرو کے کردار کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر ہیرو کو اپنے دوستوں سے مصائب ملے تو المیہ مثالی بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں خود ارسطو کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ اہم خیز و صورت ہے جس میں اس ذریعے سے برے نتائج برآمد ہوں، جس سے اچھے نتائج کی توقع ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ ارسطو کی زندگی کے حوالے سے اور اس کے کارناموں کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو ارسطو کی وفات کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق ارسطو اپنا اسکول سکندر اعظم کی وفات تک چلاتا رہا، جس کا 323 قبل مسیح میں اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایتھنز کے شاہی خاندان اور خود ارسطو کے لیے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ایتھنز کی اسمبلی نے یونانی شہری ریاستوں کو سکندر اعظم کے خاندان سے نجات دلانے کے لیے سکندر کے جانشین کے خلاف جنگ شروع کر دی اور اس کو تخت سے ہٹا دیا۔ نئی انتظامیہ نے ارسطو کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس پر یہ الزام لگایا کہ ارسطو دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا، اور اسی بنا پر اسے ملحد قرار دے دیا گیا۔ یہی وہ الزام تھا جس کے تحت 399 قبل مسیح میں افلاطون کے استاد سقراط کو سزائے موت دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس پر مقدمہ چلایا جائے، ارسطو ایتھنز سے نکل گیا اور یوبیا جزیرے میں کالکس کے مقام پر چلا گیا، اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اس نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہیں گزارا۔ اس علاقے میں جا کر ارسطو کے نظام انہضام میں خرابی پیدا ہو گئی، اور 322 قبل مسیح میں 63 سال کی عمر میں ارسطو کا انتقال ہو گیا، اور اسے اس کی پہلی بیوی کی قبر کے قریب دفنایا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔